کی قرارداد ہتھیاروں کو کیسے مات دے سکتی ہے؟ یہ کوئی بابا یا قوم سے پوچھے صدر علی وقار کہ محلات کی غلام گردشوں میں عیش کوشی کرتی اس نسل کو کیا معلوم ہے کہ بربادی کی کوکھ سے آزادی نے کس طرح جنم لیا، کس طرح کانگریس کے ریلے کو اس مرد آہن نے اپنی بصیرت سے روکا، کس طرح 23 مارچ کے دن جنگی جنون امن و سلامتی کے پیام میں بدلا، کس طرح ہجوم و کہکشاں کے ہزاروں موتی اس سحر کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے خونی لکیروں میں ڈل گئے۔ سو احسان مانیے صدر علی وقار اس دردی کے لیے اپنا سب کچھ وہاں دینے والے عظیم قائد کا کہ جو خراج ایمبولینس میں اپنی جہاد کی سزا پاتے ہوئے جب اس دنیا سے کوچ کرنے لگا تو آخری دم تک یہی سزا لگاتا رہا کہ سزا ہم رہیں گے وطن کے لیے ماں، وطن اپنا کعبہ، وطن اپنا ماں، جو نفرت پھیلا کر وطن بیچتے ہیں وہ اپنی عبادات قبر بیچتے ہیں، کسی کو یہ سودا چکانے نہ دیں گے، وطن پر کلیان آنے نہ دیں گے، وطن پر کلیان آنے نہ دیں گے۔ جس ملک کا نام ہی امن و سلامتی کا عنوان ہے وہ احسان عظیم کیوں نہ ہو صدر علی وقار کہ قائد کا احسان ملت اسلامیہ کی شمشیر پاکستان، احسان کلمہ طیبہ کی تفسیر پاکستان، احسان چھیپا کی صورت دہشت گردی کو للکارنے والا پاکستان، احسان عیدی کی صورت خدمت